اللہ نے اس امانت کو پیش کیا کس کو؟ پہاڑ کو، کیونکہ انسان ان دونوں مخلوق کے بعد اگر کوئی گھٹ اور مضبوط مخلوق ہے تو پہاڑ ہے، کہتے نا چٹان کی طرح ہے، پہاڑ کی طرح ہے۔ تو اللہ نے اس امانت کو پہاڑ کو پیش کیا کہ اے پہاڑ تم میری امانت کو قبول کر لو، میری امانت کو اپنے اندر میں لے لو، اے پہاڑ تم اسے اپنے اندر میں لے لو۔ پہاڑ نے کہا اے اللہ رب العزت، اے احکم الحاکمین، اے خالق کائنات، اے میرے پروردگار، میرے اندر وہ طاقت نہیں، میرے اندر وہ ہمت نہیں، میرے اندر وہ جرات نہیں کہ اللہ رب العزت میں آپ کی امانت کو برداشت۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب مسلمان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا غور سے سنو، یہی قرآن پوری دنیا کے مسائل کا حل ہے۔ پوری دنیا کا علوم جا کر پوچھ لیجئے، انگریزوں سے پوچھ لیجئے کہ انگریزی گرامر تم نے کہاں سے بنایا، ارے ہندی والوں سے پوچھ لو کہ ہندی گرامر تم نے کہاں سے لیا، سائنس داں سے پوچھ لو کہ تم نے سائنس کہاں سے نکالا، سب یہی کہے گا کہ میں نے سائنس قرآن میں پایا۔ ڈاکٹر کہے گا کہ میں نے علاج کا طریقہ قرآن سے پایا۔ ساری چیزیں، ساری علوم اگر کہیں ہے تو وہ قرآن میں۔ لیکن آج مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر، قرآن پر ریسرچ کر کے، قرآن پر سروے کر کے آج کیا کہتے ہیں یہودی کہاں چلے گئے؟ آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں۔ ایک مٹھی یہودی پوری دنیا کے مسلمان کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، ایک دو نہیں، 5 10 نہیں، بلکہ 52 ممالک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے اندر میں ہے۔ مسلمانی حکومت ہے، اسلامی نہیں کہیں گے ہم، مسلمانی حکومت ہے، لیکن اس مسلمان کے اندر ایمانی جوش نہیں ہے، ایمانی شعلہ جوالہ بن کے نہیں ابھر رہا ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کو سے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کترا جا رہا ہے، مسلمان کے بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے، مسلمان ماؤں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے، مسلمان کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، لیکن وہ مسلمان بیدار نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا ایمانی شعلہ سرد پڑ چکا ہے، ایمانی شعلہ زوالہ بن کر کے ابھرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، کہیں کوئی مقام نہیں، کہیں کوئی منصب نہیں، کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، سن رہے قاری صاحب؟ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج تم خار ہو رہے ہو تاریک قرآن ہو کر۔ آج تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پر تمہارا عمل نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہو، قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، قرآن تمہیں بددعا دے رہا ہے، جس کے بددعا کے پاداش اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کی نصرت نہیں آ رہی ہے، تمہاری کامیابی نہیں ہو رہی ہے، تم کہتے ہیں تنزلی کی طرف جا رہے ہو اور برتری کی طرف نہیں جا رہے ہو۔ ایک مٹھی قوم تمہیں آنکھیں گرا کر کے دکھلا رہی ہے اور تم جو مبہوت ہو جاتے ہو۔ آج یہی قوم جبکہ اس کا عمل قرآن پہ تھا، جب اس کا ایمان مضبوط تھا تو سمندروں میں گھوڑے ڈال کے دکھایا، جنگلوں میں جنگلوں جہاں موذی جانور رہتے تھے اس جنگلوں میں خیمہ گاڑ کے دکھایا، ہزاروں پر 313 غالب آ کے دکھا۔ اسی لیے میرے دوستو قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن سکھانے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی حلاوت آئے گی، چہرے پہ نورانیت آئے گی۔ قرآن ایٹم بم ہے، قرآن توپ ہے، قرآن بندوق ہے، قرآن ہر طرح کے ایٹمی ہتھیار ہے، قرآن ہر طرح کے ایٹمی ہتھیار ہے۔ قرآن جیسے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ اتنی بڑی طاقت اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں کہتے، قرآن نے کہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا
انا ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے اپنی امانت کو زمین کو آسمان کو پیش کیا کہ آسمان میری امانت کو قبول کر لو، میری امانت کو اپنے اندر لے لو۔ آسمان نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، میرے اندر وہ طاقت نہیں، میرے اندر وہ قوت نہیں، میرے اندر وہ جرأت نہیں کہ اللہ رب العزت میں آپ کی امانت کو برداشت کر سکوں۔ اللہ میں آپ کی امانت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فَأَبَيْنَا، انکار کر دیا۔ اور اللہ نے اس کے بعد پیش کیا زمین کو، کیوں؟ انسان کے عقل سلیم کے مطابق انسان اگر چاہتا 18,000 مخلوقات میں، تمام مخلوق میں سے بڑی مخلوق اگر انسان سمجھتی ہے تو آسمان کو اسی انسان کے عقل سلیم کے مطابق اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آسمان کو پیش کیا۔ آسمان نے انکار کر دیا کہ اللہ میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں آپ کی امانت کو برداشت کر سکوں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس امانت کو پیش کیا کہ ہاں والارض، اس کو زمین کو کہے میرے زمین تم جو ہے میری امانت کو قبول کر لو، میری امانت کو تم اپنے اندر میں لے لو۔ زمین نے کہی اللہ رب العزت اے بارگاہ الہی، اے پروردگار، اے مالک الملک، اے خالق کائنات، میرے اندر وہ طاقت نہیں، میرے اندر وہ قوت نہیں، میرے اندر وہ ہمت نہیں، میں کیسی آپ کی امانت کو برداشت کر سکوں؟ اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ قاری صاحب زمین نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی کہا میں آپ کی امانت کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اس کے بعد کس کو پیش کیا؟ قرآن نے کہتا ہے والجبال، پھر اللہ نے اس امانت کو پیش کیا کس کو؟ پہاڑ کو، کیونکہ انسان ان دونوں مخلوق کے بعد اگر کوئی گھٹ اور مضبوط مخلوق ہے تو پہاڑ ہے، کہتے نا چٹان کی طرح ہے، پہاڑ کی طرح ہے۔ تو اللہ نے اس امانت کو پہاڑ کو پیش کیا کہ اے پہاڑ تم میری امانت کو قبول کر لو، میری امانت کو اپنے اندر میں لے لو، اے پہاڑ تم اسے اپنے اندر میں لے لو۔ پہاڑ نے کہا اے اللہ رب العزت، اے احکم الحاکمین، اے خالق کائنات، اے میرے پروردگار، میرے اندر وہ طاقت نہیں، میرے اندر وہ ہمت نہیں، میرے اندر وہ جرأت نہیں کہ اللہ رب العزت میں آپ کی امانت کو برداشت کروں، میں آپ کی امانت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا؟ پہاڑ نے کہا۔ زمین نے بھی انکار کر دیا، آسمان نے بھی انکار کر دیا، پہاڑ نے بھی انکار کر دیا۔ تو اس کو اٹھایا کون؟ حافظ قرآن، حامل قرآن اسٹیج پر موجود ہیں، خود یہ فرمائیں گے، خود قرآن فرماتا ہے کہ اس کو کس نے اٹھایا؟ کہتا وہ حملہ الانسان، اس قرآن کو، اس امانت کو کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا۔ انسان میں کون اٹھائے گا؟ قرآن کا اٹھانے والا کون ہے؟ جو ایمان والا ہوگا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، جو نبی پر ایمان رکھتا ہوگا، وہی قرآن اٹھائے گا۔ مودی نہیں اٹھا سکتا، یوگی نہیں اٹھا سکتا، یہودی نہیں اٹھا سکتا، ارے کوئی غیر اللہ کے ماننے والا قرآن کو نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن کو وہی اٹھایا ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا، جو اللہ کے گھر بنانے میں اور اللہ کے گھر سے محبت رکھتا ہوگا، اسی کو اللہ نے قرآن دیا۔ اور قرآن کو کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا۔ انسانوں میں سے مسلمان نے اٹھایا، مسلمانوں میں سے ایمان والوں نے اٹھایا۔ جب ایمان والوں نے اس امانت کو اٹھایا ہے تو اب بتائیے، صدق دل سے بتائیے، آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ آیا یہ امانت کے اٹھانے والا یہ آسمان سے بھی زیادہ طاقتور ہوا کہ نہیں ہوا؟ زمین سے بھی زیادہ قوت والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آسمان سے پہاڑ سے بھی زیادہ ہمت والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کون ہوا؟ وہ حامل قرآن ہوا، حامل امانت ہوا۔ کون ہوا؟ حامل امانت ہوا، جو آسمان سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، زمین سے بھی زیادہ قوت رکھنے والا ہے، اور پہاڑ سے بھی زیادہ ہمت رکھنے والا ہے، وہ انسان ہے۔ تو اب بتائیے، جو انسان اس قوت والی چیز کو رکھے گا تو اس کے اندر طاقت آئے گی کہ نہیں؟ اس کے اندر قوت آئے گی کہ نہیں؟ اس کے اندر ہمت آئے گی کہ نہیں؟ جب وہ اپنے اندر رکھے گا تب نا، تو اندر سے نکال دے، اسے محبت نہ رکھے، اس کو پڑھے نہ، اس کے اپنے اندر میں نہ لے، تو پھر اس کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟
उसके अंदर कुव्वत कहाँ से आएगी? ज़रा सोचिए। तो आया कि आप लोग कहिएगा यहाँ तो अमानत है। अब अमानत को क्या माना है? मुफस्सिरीन ने अमानत से किसी ने दीन इस्लाम मुराद लिया है, किसी ने कुरान मुराद लिया है। बहरे कैफ दूसरी आयत में इसकी तफसीर मिलती है कि अमानत से क्या मुराद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ के ऊपर नाजिल कर देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो पता चला कि अमानत से मुराद ज़्यादातर राजिह यही है कि वो कुरान मुक़द्दस है। जिस कुरान मुक़द्दस को अल्लाह ने पहले आसमान को दिया, आसमान ने इनकार कर दिया, ज़मीन को दिया, ज़मीन ने इनकार कर दिया, और उसके बाद पहाड़ को दिया, पहाड़ ने इनकार कर दिया, उठाया इंसान ने। आज वही इंसान कुरान से दूर भाग रहा है, कुरान पढ़ाने से दूर भाग रहा है, कुरान पढ़ाने वालों की मदद और नुसरत करने से दूर भाग रहा है, मदरसों से दूर भाग रहा है, मदरसों के ताउन करने से दूर भाग रहा है। अरे कल काम आने वाली चीज़ वही कुरान है, वही मदरसा है, वही मदरसे के मेहमान रसूल हैं और क्या कहते हैं वारिसान अंबिया हैं। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपसे गुजारिश है कि कुरान खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, कुरान पढ़ने वालों की और पढ़ाने वालों की ताज़ीम करें, उनकी इज़्ज़त करें। अगर आप उनकी इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह आपको इज़्ज़त दिलाएगा, अल्लाह आपको मकाम दिलाएगा, अल्लाह आपको मर्तबा दिलाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।